شادی ہو گئی، زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ شوہر کی ہر بات بیوی کو اچھی لگے گی، بیوی کی ہر بات شوہر کو اچھی لگے گی۔ کبھی تو جھگڑا ہوگا، کبھی تو مسئلہ ہوگا۔ قرآن کہتا اگر کبھی مسئلہ ہو جائے فَإِذُوهُنَّ، تو اے شوہرو تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بات چیت سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں، پھر بھی نافرمانی کر رہی ہیں، پھر بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، پھر بھی بد زبانی کر رہی ہیں، تو قرآن کہتا ہے بستر الگ کر دو۔ اگر بستر الگ کرنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار ان کو مار سکتے ہو، ہلکی چپت لگا سکتے ہو، ہلکی مار مار سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا تو طلاق دے دو، بیوی نے کپڑے پر پریس کیا کپڑا جل گیا تو طلاق دے دو۔ آج اسلام کے دشمنوں کو مسالہ ہم نے دیا۔ کل بنارس میں میری تقریر تھی اور ٹاپک یہی تھا میرا کہ اسلام عورتوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اس تقریر میں نے کہا تھا کہ آج مسلمان کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ جاؤ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، نبی کی کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق ہو۔ کھلواڑ بنا کے رکھا، تماشا بنا کے رکھا، اتنا مضبوط رشتہ، اس کو بس طلاق 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 بول دیا، ختم ہو گیا۔ شوہر شراب پی کر کے آیا، کھانا کھانے لگا، نمک تیز ہے، مسالہ تیز ہے، جا میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 ہوگی۔ طلاق کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے بھائی، طلاق کا پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک پروسیس ہے۔ اور طلاق کے پہلے اسلام یہ کہتا ہے پہلے سمجھا لو، پہلے بستر الگ کر دو، اگر ضرورت پڑے تو ہلکی مار بھی مار لو۔ اگر ان سب سے بھی مسئلہ حل نہ بنے، مسئلہ حل نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے کے گھر والوں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، لڑکی کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو پنچ بنا لو، اور دونوں پنچ مل کر کے غور کریں اور رشتے کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب یہ سارے پریاس، یہ ساری کوششیں جب وفل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، تب اسلام کہتا ہے اب تم طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق ایک بار میں نہیں دینا ہے۔ الطلاق مرتان، ایک بار نہیں 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو، 2 بار تم طلاق دے سکتے ہو۔ 2 بار طلاق دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھنے کا تمہیں پرمیشن ہے، اجازت ہے، لیکن دوسری طلاق کے بعد جب تیسری طلاق کا نمبر آئے گا، اس کے بعد اب رجوع کرنے کی، اب دوبارہ اس کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ تو طلاق دے کر کے تم بیوی کو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب تیسری مرتبہ یا تو بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ چانس نہیں ملے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے کسی بھی طریقے سے، اگر شوہر جسمانی اعتبار سے بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا، یا شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بیوی کا حق ادا کر سکے، تو اب ایسی حالت میں شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی کیا کرے؟ اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اگر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا بیوی شوہر سے خوش نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، اسلام کہتا ہے بیوی کھلا لے سکتی ہے۔ ایک صحابی کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی، حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، کہا اے اللہ کے نبی میں ثابت کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتی، بس میں اتنا کہنا چاہوں گی میں شوہر کی شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ بیوی آ کر کے کہہ رہی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ تم نے مہر میں جو باغ لیا تھا وہ باغ تم کو واپس کرنا پڑے گا، ریٹرن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹرن کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے باغ شوہر کو ریٹرن کروایا اور اس کے بعد خلا ہو گیا، نکاح کو ختم کرا دیا۔ ایک حیض کی عدت گزارنے کے بعد بیوی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اسلام میں اس کا بھی آپشن موجود ہے۔ اسلام میں ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہے۔ میرے جانتے ہو، اگر شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اسلام میں اگر کوئی زنا کر رہا ہے اور کوئی یہ بلیم کر رہا ہے کہ وہ آدمی زنا کر رہا ہے، تو اسلامی قانون کیا کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ 4 گواہ ہو یا کوئی کلیئر پروف ہو کہ ہاں یہ زنا ہوا ہے، کیونکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے کہہ دینے سے کہ فلاں نے زنا کر لیا زنا ثابت نہیں ہوتا۔ زنا اگر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اسلام کہتا 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اب مان لو بیوی کو شوہر نے دیکھ لیا کہ بیوی غلط کام کر رہی ہے، اب ظاہر ہے شوہر 4 گواہ تو نہیں لا سکتا ہمیشہ، ضروری نہیں کہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے 4 گواہ موجود ہوں۔ 4 گواہ نہیں ہے۔ اب ایک عزت دار آدمی یہ منظر دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا۔ عدالت میں جا کر کے اگر یہ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسلامی عدالت پوچھے گی تیرے پاس 4 گواہ ہیں؟ یہ بولے گا 4 گواہ نہیں ہے۔ اسلامی عدالت کا قانون کیا ہے؟ اگر کسی عورت پر آپ نے زنا کا الزام لگایا اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے۔ اب شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، 4 گواہ نہیں ہیں، اب کرے تو کیا کرے؟ الزام لگاتا ہے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 گواہ ہیں نہیں، اگر عدالت میں جاتا 80 کوڑے خود کھانا پڑے گا۔ اب اس کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حل اسلام میں لعان ہے۔ لعان کس کو بولتے ہیں؟ شوہر عدالت میں آئے گا اور کہے گا جج صاحب میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسی صورت میں شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس عورت نے غلط کام کیا ہے، اور 5ویں بار قسم کھا کر کے کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مرد بولے گا۔ اب عورت سے پوچھا جائے گا تو کیا بولتی ہے؟ اگر عورت کہے گی کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اسلامی عدالت کا قانون یہ کہتا ہے اگر عورت اقرار کر لے گی کہ میں نے زنا کیا ہے اور اسلامی ملک ہے، اسلامی عدالت ہے، اسلامی سزا ملتی ہے، تو چونکہ وہ عورت شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کرتا ہے۔ لیکن عورت اگر کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو اب عدالت میں عورت کو بھی قسم کھانی پڑے، اور 4 بار عورت قسم کھا کر کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میں سچ بول رہی ہوں، اور 5ویں بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی اگر یہ سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ مرد الگ قسم کھائے گا، عورت الگ قسم کھائے گی، اور اس کے بعد دونوں کے رشتے کو ڈسمس کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس پروسیس کو شریعت میں لعان بولتے ہیں۔ شریعت میں اس کا بھی حل رکھا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ زندگی کی کسی بھی موڑ پر اسلام نے ہمیں ادھورا نہیں رکھا ہے، اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، اسلام کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے۔